نفس کا تزکیہ اور مکارم اخلاق کا تحفظ۔ در حقیقت اخلاق اور مقاصد کے درمیان مضبوط رشتہ قائم ہے، جس کو امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک الجوینی نے اپنے اس قول کے ذریعے واقف کرایا ہے کہ شرعی مسائل کے عمومی مقاصد کا مضمون مکارم اخلاق کی دعوت دیتا ہے، کبھی استحبابی طور پر تو کبھی وجوبی طور پر، اور بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، اور جو عمل بلند مضامین کے خلاف ہو اس سے بھی باز رہنے کی تلقین کرتا ہے، کبھی حرمت کے طور پر تو کبھی ایسی کراہت کے طور پر جو نفرت پیدا کرے۔ شاہ صاحب مصالح اور شرائع سے متعلق باب میں اخلاق کو مقاصد سے مستحکم انداز میں مربوط کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے علم المصالح والمفاسد کے زمرہ میں جس چیز کو اولیت دی ہے وہ ہے دنیا و آخرت میں نفع بخش اخلاق و کردار سے آراستہ ہو کر اور ان کے برخلاف عادات و اطوار سے گریز کر کے تزکیہ نفس کو انجام دینا۔ پھر وہ مزید ارشاد فرماتے ہیں، ہر وہ مصلحت جس کی شریعت ہمیں ترغیب دے اور ہر وہ مفسدہ جس سے شریعت ہمیں روکے، وہ تین اصولوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، آخرت میں کارآمد اخلاق و کردار سے نفس کا تجزیہ، یا دنیا میں کارآمد اعمال و اخلاق سے نفس کا تجزیہ۔ وہ سارے محاسن اخلاق جن پر شاہ صاحب نے توجہ مبذول کرائی ہے، ان میں سے سخاوت اور ہمدردی ہے۔ چنانچہ باب الزکوٰۃ میں شاہ صاحب نے جو کچھ تحریر کیا ہے، اس پر غور کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں خصلتوں کو مشروعیت کی توجیہ کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز یوں کیا ہے، یہ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ میں جن دو مصلحتوں کی رعایت کی گئی ہے، ان میں سے ایک کا تعلق تزکیہ نفس سے ہے، اور تزکیہ نفس بخل کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور بخل سب سے برا کردار ہے جو آخرت میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور جو کوئی بخیل ہوتا ہے تو جب وہ مرتا ہے تو اس کا دل مال سے اٹکا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے، اور جو زکوٰۃ دیتا رہتا ہے اور بخل کو ختم کرتا رہتا ہے تو یہ عمل اس کے حق میں نفع آور ثابت ہوتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نیاز مندی کے بعد سب سے نفع آور عمل و کردار وہ نفس کی سخاوت ہے، اور وہ اس طرح کہ اصل سخاوت یہ ہے کہ ملکوتی قوت بہیمیت کو دبا دے، اور ایک مصلحت وہ ہے جس کا تعلق معاشرہ سے ہے، اس لیے کہ معاشرہ میں یقینی طور پر کمزور ضرورت مند حضرات رہتے ہیں، اور اس طرح کے حادثات صبح و شام آتے جاتے رہتے ہیں، تو اگر معاشرہ کے افراد کے درمیان کوئی ایسا قانون رائج نہ ہو جو ضرورت مندوں اور فقراء کی غمخواری اور ہمدردی کی ضمانت لے، تو سب کے سب مارے بھوک کے زندگی سے ہاتھ دھو لیں گے۔ باب الزکوٰۃ سے فارغ ہونے کے بعد شاہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے، اور ساتھ ہی خرچ نہ کرنے کی مذمت بھی کی ہے، اور اس جگہ اس پہلو کی جانب بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ سخاوت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نفس کا تجزیہ ہو جاتا ہے، پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ خرچ کرنے کی ترغیب دی جائے تاکہ خرچ کرنے کی رغبت پیدا ہو، اور نفس سخاوت سے آراستہ ہو، جو دراصل زکوٰۃ کی روح ہے اور جس پر تزکیہ نفس سے تعلق رکھنے والی مصلحت کا دار و مدار ہے۔ اسی طرح ضرورت محسوس ہوئی کہ بخل کی برائیاں اور نقصانات بیان کیے جائیں اور اس سے بے رغبت کیا جائے، کیونکہ بخل زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو پہنچنے والے نقصانات کی بنیاد ہے۔ اس مبحث میں شاہ صاحب نے خرچ کرنے اور بخل کرنے کی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، ساتھ ہی سماحت
اور سخاوت کا انشراح صدر یعنی دل کے منشرح ہونے پر کسی درجے اثر پڑتا ہے اور بخل کس درجے دل کو تنگ بناتا ہے پر بھی کھل کر بحث کی ہے۔ اور یہ تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث بخل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ان دو مردوں کی ہے جن پر زرہ ہوں، اور اسی پر تعلیق کرتے ہوئے ذیل کی سطروں میں جو کچھ بھی شاہ صاحب نے اس روایت کے حوالے سے مقاصد کے پس منظر میں جو بھی رہنمائی کی ہے وہ حسب ذیل ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اس روایت میں خرچ کرنے اور بخل کرنے کی حقیقت اور دونوں کی روح کیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اس طرح کہ انسان جب اسے خرچ کے تمام تر تقاضے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور وہ خرچ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے اگر وہ نفس کا سخی ہوتا ہے روحانی انشراح حاصل ہوتا ہے اور مال سے لگاؤ پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مال اس کے سامنے حقیر و ذلیل نظر آتا ہے، جسے اتار پھینکنا آسان ہو جاتا ہے بلکہ اس سے آرام میسر ہوتا ہے۔ اور یہی خصلت وہ اصل ہے جس کی وجہ سے نفس خسیس ہیئتوں جن پر بہیمیت کی مہر لگی رہتی ہے سے اپنے تعلقات ختم کر لیتا ہے، اور وہ بخیل ہوتا ہے تو اس کا دل مال کی محبت میں غوطہ خوری کرنے لگتا ہے اور اس کے سامنے مال کا حسن نمایاں ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر اپنے قبضہ جما لیتا ہے جس سے وہ ہٹ نہیں سکتا، اور یہی خصلت وہ اصل ہے جس کی وجہ سے نفس گھٹیا ہیئتوں سے چپکا رہتا ہے۔ مقاصد پر مبنی متوازن فکر جس سے پوری شریعت آراستہ نظر آتی ہے، اس شریعت میں سماحت یعنی سخاوت کو مستحب شمار کیا گیا ہے، اور ہمیں یہ چیز عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول اللہ تعالیٰ اس سخی بندہ پر رحم کرتا ہے جب بیچتا ہے اور جب وہ خریدتا ہے اور جب وہ تقاضا کرتا ہے کی تشریح میں نظر آتی ہے، جسے شاہ صاحب نے احکم البیع کے شروع میں ذکر کیا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ سماحت اخلاق و کردار کے ان اصولوں میں سے ہے جن سے نفس آراستہ ہوتا ہے اور نفس کو اس بات سے آزادی ملتی ہے کہ کہیں گناہ کا اس پر غلبہ ہو جائے، اور اس سے معاشرہ درست ہوتا ہے اور اسی پر باہمی تعاون کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اور خرید و فروخت اور تقاضا چونکہ سماحت کے برعکس صفت کا مظنہ ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماحت کو مستحب شمار کیا ہے۔ اور یہ بات ہمیں محسوس ہوئی کہ شاہ صاحب کی اس حدیث پر تعلیق پر غور کرنے سے، جس میں تنگ دست پریشان حال پر کشادگی پیدا کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی مصیبتوں سے نجات دلائے گا، اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست پر فراخ دلی کا مظاہرہ کرے یا تنگی دور کرے۔ میرا یہ کہنا کہ اس روایت میں اس سخاوت کو مستحب سمجھا گیا ہے جو دنیا و آخرت کے کارآمد اصول میں شمار کیا جاتا ہے، اور اسے ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں ایک جگہ لکھتے ہیں، تزکیہ نفس آخرت میں نجات کی بنیاد ہے، بلکہ اسی پر دارین کی سعادت و کامیابی منحصر ہے۔